الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب تعلیم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ لیس برائن ولا تمثل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الاعتصام کا جو پہلا باب ہے، امام بخاری نے باب کا نام رکھا کہ باب و تعلیم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اپنی امت کے مرد و عورت کو تعلیم دینا، سکھانا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنی امت کے مرد و عورتوں کو سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لایا ہے، حضرت ابو سعید اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت حضور کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی یا رسول اللہ، ذہب الرجال بحدیث کا، مرد آپ سے آ کر سنتے ہیں، سن کر چلے جاتے ہیں، آپ سے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ فاجعل لنا من نفسک یوما ناتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ، آپ اپنے طرف سے کوئی ایک ایسا دن متعین کر دیجئے کہ جس دن ہم عورتیں جمع ہو جائیں اور آپ ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے۔ ایک عورت نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ جب وہ عورت نے آ کے عرض کیا اور علم دین سیکھنے کا شوق کا اظہار کیا نا، فقال اجتمعنا، حضور فرماتے ہیں کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ تم لوگ جمع ہو جایا کرو، اور جب جمع ہو جاؤ تو میں آ جاؤں گا۔ فاجتمعنا تو جمع ہوئی۔ فآتاہن رسول اللہ، رسول کریم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فعلمہن مما علمہ اللہ، تو عورتوں کو وہ چیز سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا ما منکن امرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثا الا کان لہا حجابا من النار۔ حضور فرماتے تم میں سے جس بھی عورت کے 3 بچے نابالغی میں ختم ہو جائے، وہ بچے ان کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گے۔ فقالت امرأۃ منہن یا رسول اللہ واسنین، ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 ہی بچے ختم ہوئے تو؟ قال فاعادها مرتين، اس عورت نے اس بات کو دوبارہ دہرائی۔ قال واسنین واسنین واسنین، حضور فرماتے ہیں اگر 2 بچے بھی کسی کے نابالغی میں ختم ہو جائے تو وہ بچے بھی ان کے لیے جہنم سے آڑ اور جہنم سے پردہ بنیں گے۔ یہ حدیث پاک میں 2 باتیں بہت قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ بارگاہ رسالت میں ایک عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے پاس مرد حضرات آتے ہیں، آپ کے پاس ان کے آنے کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں، جب چاہے آ جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں آ رہے ہیں، اور آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، مردوں کا آپ کے ساتھ رہنا آسان ہے، تو مرد حضرات تو آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کر لیتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم خواتین کیا کریں؟ ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے۔ آپ اپنی طرف سے، اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی طرف سے کوئی دن متعین کر دیجئے، کوئی وقت کوئی جگہ متعین کر دیجئے تاکہ ہم لوگ وہاں جمع ہو جائے کریں، آپ وہاں تشریف لائیں اور ہمیں سکھائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن بھی متعین کیا اور ایک جگہ بھی متعین کیا، فرمایا سب لوگ وہاں فلاں دن فلاں وقت میں جمع ہو جانا۔ اور جب وہ دن آیا جس دن حضور نے دیا تھا،
وہ دن جب آیا تو عورتیں وہاں جمع بھی ہوئیں، رسول اللہ تشریف بھی لے گئے اور الحمدللہ انہیں علم دین سکھایا بھی۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ جو اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس جو یہ حدیث پاک کا جو یہ حصہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا، اس سے یہ تو واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتی تھیں، خواتین کے اندر بھی شوق تھا۔ اب تو مردوں میں بھی شوق نہیں رہا، اب علم دین کا شوق بہت کم ہو گیا لوگوں کو۔ دنیاوی تعلیم کے لیے منع نہیں، دنیاوی تعلیم یا دنیاوی دولت کے لیے، تجارت کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کوشش کرتا، لیکن علم دین کے لیے اگر دیکھیں تو کوششیں مسلمانوں کی کم ہو گئیں۔ اور جب دین سیکھے نہیں تو دینداری کہاں سے آئے گی؟ دینداری آنے کے لیے دین سیکھنا پڑتا ہے، کسی بھی چیز پہ مہارت کے لیے وہ چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بنا آدمی کیسے ماہر ہوگا؟ دین پر چلنے کے لیے دین سیکھنا پڑتا ہے، اور دین سیکھتے وہی ہیں جن کو دین پر چلنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ ایک تعداد تو وہ ان کو مطلب بھی نہیں کہ مجھے دین پہ چلنا ہے، ایک بڑی تعداد وہی ہے کہ جن کو مطلب ہی نہیں کہ ہمیں دین پر چلنا ہے یا دین پر عمل کرنا ہے، تو وہ پھر سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہاں، جن کے ذہن پہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں تو دین پر چلنا ہے، تو پھر ایسے لوگ کوشش کرتے ہیں دین سیکھنے کی۔ دین سیکھیں گے تب تو دین پر چلیں گے۔ بارگاہ رسالت میں عورتیں آ کر کے عرض کی کہ ہمیں علم دین سکھایا جائے، ہمیں الگ دن دیا جائے، الگ وقت دیا جائے، آپ اس پر آئیں، ہمیں علم دین سکھائیں۔ یہ بارگاہ رسالت میں عورتیں نے عرض کی اور آقا نے دن بھی دیا۔ اسلام میں خواتین کے تعلیم پر آج نہیں، سرکار کے زمانے سے ہی زور دیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے یہاں عورتوں کی تعلیم نہیں، انہوں نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے، تو غلط بات ہے۔ بارگاہ رسالت میں عورت آئی، حضور نے کیا فرمایا کہ ایسا تھوڑی فرمایا کہ تم بھگ جاؤ، عورتوں کے لیے ہمارے یہاں علم نہیں ہے، ہمارے یہاں تعلیم نہیں، ایسا تو نہیں فرمایا نا۔ فرمایا ہفتے میں ایک دن مقرر کرو، ایک جگہ بھی مقرر کرو، سب لوگ وہاں جمع ہو جاؤ، میں آؤں گا تمہیں سکھانے کے لیے۔ مطلب یہ کہ عورتوں کو تعلیم سکھانے کا 1400 سال پہلے آقا کریم علیہ السلام نے شروعات کر دیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے کی جگہ کے لیے کرائیٹیریا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کامن ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے کہ مرد بھی بچے بھی بیٹھے ہیں، لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، گتھم گد بیٹھے ہیں، اور پھر ملنا جلنا ہو رہا ہے لڑکوں سے، اور پھر وہ تعلیم، تو یہ تعلیم کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تعلیم حاصل بھی کریں، اسلام تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی بھی بات کرتا ہے۔ جہاں سیف تعلیم ہو، صرف خواتین کو تعلیم دیا جاتا ہو، اور الگ کلاسز ہو یا الگ اسکول ہوں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں، تعلیم کے حصول کا ذریعہ جو ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی ہوا، تعلیم کا معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام نے سکھایا۔ جو تعلیم جس سسٹم کو اسلام منع کرتا ہے وہ منع ہی ہے۔ جیسے آج کل جو کامن ایجوکیشن کا سسٹم طریقہ کار چلا ہے نا، اب تو بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اسکول سے آتی ہیں تو بولتی ہیں میرا ایک فرینڈ ہے اسکول میں، اور میرا ایک فرینڈ ہے اسکول میں، بچے بولتے ہیں میرا ایک فرینڈ ہے اسکول میں، اور یہ لڑکا لڑکی کا نام بتا رہا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکا کا نام بتا رہا ہوتا ہے۔ اور کئی بار میں نے سنا اسکول کے بچوں سے کہ ان کا جو کچھ پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں نا تو یہ جوڑی بناتے ہیں اسکول والے، لڑکا کو کسی لڑکی کے ساتھ جوڑی دیتے ہیں، لڑکی کو لڑکا کے ساتھ جوڑی دیتے ہیں، اور پھر پروگرام ہوتا ہے۔ ایسا بچے لوگ مجھے بتاتے ہیں۔ تو اب بچپن سے ہی ایک جوڑی بنا کر کے اسکول والے جب یہ سکھائیں گے نا تو وہ تو جوڑی ان کے ذہن میں آ گیا نا، تو اب وہ جوڑی، پھر یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ جو ہے نا یہ تباہ کر دیا اسلامی کلچر کو۔ اللہ کرم فرمائے۔ تو اسلام اس سسٹم کے خلاف ہے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ تعلیم بارگاہ رسالت میں عورتیں آئی، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ اچھا دیکھیے سبق کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مرد تو جمع ہوتے ہیں تم بھی آ جایا کرو، یہ نہیں فرمایا۔ کمال یہ ہے، دیکھیے نہیں فرمایا نا کہ ٹھیک ہے جہاں عورتیں آتی تو مرد آتے ہیں تم بھی آ جانا، جب میں مردوں کو بتاتا تم بھی سن لینا، نہیں، کیا فرمایا؟ ایک الگ جگہ بنانا، ایک الگ دن بنانا، جب وہ دن آئے گا الگ جگہ پہ تم لوگ جمع ہو جانا، میں آؤں گا وہاں تعلیم سکھانے کے لیے۔ وہاں کون ہے؟ صرف عورتیں ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ 1400 سال پہلے الحمدللہ ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اب سوال یہ کہ ہمارے پاس یہ ہے کہاں؟ تو قوم کی یہ بے حسی بولیں، قوم کی کاہلی بولیں، قوم کی سستی بولیں اس کو، کہ مسلمانوں نے ایسا کوئی بنا ہی نہیں پایا، مسلمانوں نے ایسا کوئی کلچر ہی نہیں بنایا، اپنا ایک اسکول بنا، اپنا کالج بنائے، اپنا انسٹیٹیوٹ بنائے کہ وہاں پر وہ اسلامی شریعت کے مطابق دے پائے۔ یہ اپنی کمی ہے، یہ قومی کمی ہے، یہ سماجی کمی ہے۔
اگر آج یہ بولا جائے نا کہ کامن اسکول میں نہیں پڑھا ہو، تو آپ کے شہر میں بھی ایک بھی ایسا اسکول نہیں جس میں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہو یا صرف لڑکوں کی، کامن ہی ہے سارے اسکول، سارے کالج کامن ہیں، تو اب تو بڑا مشکل ہے۔ تو اب اس میں یہی کہا جائے گا کہ کاہلی اپنی رہی، اپنے پاس زمین ہے، وقف کے جائیداد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آمد کے ذریعہ دیا ہوا ہے، بس قوم سسٹم سے سارا کچھ کر کے لے کے جائے نا تو الحمدللہ ہماری بچیاں بھی محفوظ رہیں گی اور ہمارے لڑکے بھی بے حیائی سے محفوظ رہیں گے۔ تعلیم کا معاملہ اسلام میں شروعات سے ہی ہے۔ کچھ روایتیں سنیے آپ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسلامی بہنوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو الگ الگ جگہ ارشادات فرمائے وہ سنیے۔ آقا فرماتے ہیں عورتوں کو چرخہ کاتنا سکھاؤ اور انہیں سورہ نور کی تعلیم دو، یہ حدیث ہے، چرخہ کاتنا سکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ نور کی تعلیم دینا چاہیے۔ آپ آج سنیں نا یہ حدیث پاک، گھر میں جا کے یہ بتا دیں کہ عورتیں کم سے کم سورہ نور کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر سورہ نور عورت ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں، تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، جہاں نہ سمجھ میں آئے علماء سے رابطہ کر لیں تو الحمدللہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پردے کے بہت سارے احکام سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک کے سورہ نور اب گھروں میں الحمدللہ ہندی والے ترجمہ قرآن ہے ہی ہیں، تو وہ نکال کے دے دیں سورہ نور، اور بولے آپ پورا ترجمہ بھی پڑھو، اس کی تفسیر بھی پڑھو۔ تو تعلیم کی بات حضور نے شروع میں کر دی، اور تعلیم کے ساتھ حضور نے فرمایا عورت کو چرخہ کاتنا بھی سکھاؤ، چرخہ بھی کاتنا سکھاؤ، یعنی ایک ہنر بھی دو اور ہنر کے ساتھ تعلیم دو۔ یہ پیغام ہے آقا کریم علیہ السلام کا۔ اور اس کے بعد حدیث پاک دیکھیے، آقا فرماتے ہیں علم دین سیکھنے کی غرض سے آئے ہوئے صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ اور ان پر عمل کا حکم دو۔ جو آپ یہاں سنتے ہیں نا، تو آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ جب حضور کے بارگاہ میں لوگ آتے تھے تو حضور ان کو سکھا کر فرماتے جو سیکھ لیے یہ اپنی بیوی بچوں کو جا کے سکھاؤ، اور سکھاؤ بھی، انہیں عمل کا حکم بھی دو۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیات پر ختم فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے عرش کے عرشی خزانے سے عطا ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں نا، یہ عرش کے خزانے ہیں، اور یہ 2 آیتوں کو یہ خاص بات بھی حاصل ہے کہ جب حضور معراج کو گئے تھے نا تو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو یہ دونوں آیتیں عطا فرمایا تھا۔ یہ کمال ہے ان 2 آیتوں کے ساتھ، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں۔ حضور جب معراج کو گئے تھے اللہ نے سیدھے اپنے محبوب کو دیا تھا، اور وہ عرش کا خزانہ ہے۔ حضور فرماتے وہ عرش کے خزانے ہیں، لہٰذا انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ کہ یہ دونوں نماز، قرآن اور دعا کا حصہ ہیں۔ عورتوں کو سکھانے کا آقا نے فرمایا نا۔ اور حضور فرماتے ہیں باندیوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے انہیں آزاد کرنے کے بعد ان سے شادی کرنے والوں کو دوہرے ثواب کا مژدہ سنایا۔ اس روایت کی شرح میں حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اچھی تربیت کرنے اور علم دین سکھانے کا حکم صرف باندی کے لیے خاص نہیں، بلکہ اس حکم میں تمام عورتیں شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ تعلیم سکھانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شفا ایک صحابیہ ہیں، حضرت شفا سے آقا نے فرمایا کہ ام المومنین سیدتنا حفصہ کو نملہ یعنی چیٹی کا دم کیوں نہیں سکھاتی جیسے انہیں لکھنا سکھایا ہے۔ یعنی چیٹی کا دم، یعنی اس دور میں کچھ زہریلی چیٹیاں ہوتی تھیں اور وہ چیٹیاں کاٹنے سے پریشان ہو جاتے تھے، تو حضرت شفا جو ہے نا ان کے پاس ایک دم تھا، یعنی کچھ پڑھ کے دم کرتی تھی تو وہ چیٹی کاٹنے کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ تو حضرت شفا سے حضور نے فرمایا شفا تم حفصہ بنت عمر کو یہ نہیں کیوں وہ دم کرنا کیوں نہیں سکھا دیتی؟ ایک تو یہ، اور دوسرا جیسا تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے، یعنی جیسے لکھنا سکھائی ہو نا ویسے ہی وہ دم بھی سکھا دو، وہ دم کر دے گی تو چیٹی کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ کون فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت شفا سے فرمایا۔ تو کئی لوگوں کو دم سے بھی معاملہ رہتا ہے، کئی لوگ سوچتے ہیں کہ دم سے کیا ہوتا ہے، کچھ پڑھ کے دم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، الحمدللہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھے آقا نے حضرت شفا کو فرمایا وہ دم بھی سکھا دو اور جیسے تم نے لکھنا سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ صحابیات آپس میں ایک دوسرے کو لکھنا سکھاتے تھے، یہی سمجھ میں آیا نا کہ صحابیات ایک لکھنا جانتی تھی نا تو دوسرا اس کو لکھنا سکھاتے تھے۔ یہاں تک کہ جنگ بدر کے جو قیدی آئے تھے نا، جنگ بدر کے قیدی لوگ جب ان کے چھڑانے کی بات آئی نا کہ اس کو چھڑائیں گے کیسے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کافر قیدی تھے ان کو فرمایا تھا کہ اگر تم کسی ایک مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو،
ہمارے یہاں تعلیم کی اتنی اہمیت تھی الحمدللہ۔ اور فرمایا مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہ لفظ نملہ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں نملہ باریک دانے والے ہوتے ہیں جو بیمار کی پسلیوں پر نمودار ہوتے ہیں، جس سے مریض کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، اسے تمام جسم پر چیٹیاں رینگتی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے اسے نملہ کہتے ہیں۔ اچھا، نملہ ایک بیماری بھی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام موتی جھرا ہے۔ جی ہاں، موتی جھرا بھی ایک چوٹیوں کی طرح پورے بدن پہ لگتا ہے، یہ بھی ایک موتی جھرا کو بھی لوگ جھڑواتے ہیں نا، تو یہ جھڑوانا آقا کریم علیہ السلام کے دور سے ثابت ہے۔ موتی جھرا جو چیچک ہوتا ہے تو آدمی چیچک جھڑوانے جاتا ہے جہاں تہاں، تو چیچک بس جھڑوانے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جائیں کہ جو کفریہ باتیں پڑھ کے نہ دم کرتا ہو۔ جیسے کئی لوگ یہاں وہاں بھی چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کفریہ باتیں کر کے بولتے ہیں اور یہ عجیب غریب چیزیں کر کے جھاڑتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث پڑھ کر کے، دعائیں پڑھ کے یا قرآن پڑھ کے اگر کوئی دم کرتا ہو، جھاڑتا ہو تو ایسا ہی درست ہے، ورنہ اناپ شناپ جگہ جا کر کے نا اپنا ایمان نہیں ختم کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔ 3 چیزیں کیا فرمایا حضور نے؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت یہ سکھاؤ، اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن تو پڑھوا دیتے ہیں لوگ، بس یہ کہ ریڈنگ آ جاتی ہے، مطلب سمجھنے سے تو رہے، باقی 2 چیز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اپنی محبت ضرور بتائیں گے، اپنے بارے میں ضرور بتائیں گے، میں باپ ہوں تمہارا، ماں بولی گی میں ماں ہوں تیری، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا رسول بھی ہے، تمہارے نبی کے اہل بیت بھی ہے۔ جبکہ حق یہ ہے کہ بچہ جب دیندار ہو جائے گا نا تو ہمارا بھی ہو جائے گا۔ جب بچہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو باپ کی تعظیم بھی کرے گا، چونکہ جب رسول اللہ سے محبت کرے گا نا تو وہ سنے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو محبت وہاں سے آئے گی تو مضبوط ہوگی۔ اور جب بیٹا دیندار ہوگا نا تو یہ بھی سنے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، تو ماں کا احترام بھی کرے گا۔ اور دین سے الگ کر کے ہم سوچتے ہیں بچہ ہمارا ہو جائے، تو بچہ سیکھے گا کہاں؟ اس کے پاس تو تعلیم ہی نبی کی نہیں ہوگی، تو کیوں وہ باپ کو جنت کا دروازہ مانے گا، یا کیوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت تصور کرے گا؟ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ اور فرمایا نبی کریم نے کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور اچھا سلوک کیا، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ تو بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی تعلیم، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الحمدللہ 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو ہمارے یہاں عورتوں کی تعلیم ہے، اگر کوئی بولے کہ مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ تعلیم کی ابتدا آقا کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کر کے گئے ہیں، بس یہ کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے۔ آج بھی ملک میں کئی جگہ ایسی ہیں جس میں خواتین کی الگ تعلیم کی انسٹیٹیوٹ ہیں، عورتیں الگ پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، سارا کچھ ہے ابھی بھی، لیکن کمی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ضلع میں، ہر شہر میں ایک ایسا اسکول مسلمانوں کے پاس ہو کہ جن کے پاس صرف اس میں عورتوں کی تعلیم الگ ہو، بچوں کی تعلیم الگ، بچیوں کی تعلیم الگ۔ یہ سارا جو ہے نا، یہ الحمدللہ اسلامی کلچر کو بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ تو یہ ایک بات تو وہ سمجھ میں آئی کہ عورت آئی، حضور نے ان کو تعلیم کے لیے دین دیا۔ اور اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے ختم ہو گئے نابالغی میں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں وہ بچے ان کے لیے جہنم میں جانے سے روک بن جائیں گے، بچے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، حضور کی دوسری حدیث پاک ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو ختم ہو تو، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 بچے بھی ختم ہو تو وہ جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، کسی نے پوچھا کسی کا 1 ہی بچہ ختم ہو تو آقا نے فرمایا 1 بچہ بھی ختم ہو نا نابالغی میں تو وہ بچہ ان کو جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ جی ہاں، ایسی کتابوں میں ہے، چاہے بچہ پیٹ میں مر گیا ہو یا پیدا ہونے کے بعد نابالغی حالت میں مر گیا ہو، جب اس طرح کے چھوٹے بچوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا نا کہ جنت میں جاؤ، نابالغ تھے، کوئی گناہ ہی نہیں، تو وہ عرض کریں گے مولا ہم نے تو دنیا بھی نہیں دیکھا، ہم نے دنیا کے عیش و آرام نہیں دیکھے، ہم نے ماں باپ کی محبت زیادہ نہیں پائی، تو مولا آج ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ محشر کی بھیڑ سے ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے بچے میدان محشر میں ڈھونڈیں گے اپنے ماں باپ کو، فرشتے مدد کریں گے، بچوں کو ان کے ماں باپ ملیں گے، اور جب ماں باپ ملیں گے نا تو اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ الحمدللہ۔
تو یہ ایک پیغام ہے کہ اگر بچہ ختم ہو، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ختم ہو، لیکن اگر بچہ ختم ہوتا ہے تو صبر کرنا چاہیے. صبر جو کرے گا یہ فضیلت انہی کو ملے گی. اور اگر صبر نہیں کیا، لوگ اناپ شناپ بھی بولتے ہیں. کئی بار چھوٹا بچہ ختم ہوتا ہے تو عورتیں بول جاتی ہیں اللہ تجھے رحم نہیں آیا اس بچے پر. اللہ نہیں رحم کرے گا تو کون کرے گا؟ یعنی اتنے میں کیوں چھوٹا، یعنی لینا ہی تھا تو دینا دیا کیوں؟ یعنی طرح طرح کی عورتیں بات کرتی ہیں. تو یہ عورتوں کو بھی یہ پیغام ہونا چاہیے کہ صبر کریں. رب نے دیا، رب نے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب سیکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی طرف چلا گیا. اس کا مطلب یہی ہے. انا للہ جو پڑھتے ہیں کسی کی میت پر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا مال تھا، اللہ ہی کی طرف چلا گیا. ہمارا تھا کب؟ رب نے تو ہمیں دیا تھا، رب کی امانت تھی. رب جتنا دن چاہے ہمارے پاس رہے، رب جتنا دن چاہے ہمارے پاس نہ رہے. یہ خدا کا معاملہ ہے. جب خدا کا معاملہ ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو موت دیتا ہے نا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے. رب کے ارادے کے سامنے اپنا کیا؟ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے، حدیث پاک سنیں. آپ جو یہاں پر آتے ہیں نا روزانہ درس بخاری کے لیے، یہ حدیث پاک آپ سن لیں اور اپنی قسمت پہ فخر کریں. حضرت معاویہ بن ابو سفیان کہتے ہیں یخطب قال سمعت النبی علیہ السلام یقول، یہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرماتے ہیں نبی کریم کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جی اگر آپ دین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے. الحمدللہ. اگر اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ نا کہ اس کے ساتھ بھلا ہو جائے، اب رب کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہے تو الحمدللہ. رب چاہے تو یوں بھی بھلا کر دے، رب چاہے تو کچھ سکھائے پڑھائے بنا بھی بھلائی کر دے. لیکن رب بھلائی چاہتا ہے تو دین سیکھنے کے لیے کوشش دیتا ہے کہ آپ دین سیکھو. اب جب دین سیکھے گا آدمی نا تو عمل بھی کرے گا. ظاہر سی بات ہے جو نہیں سیکھتا ہے اور جو سیکھتا ہے دونوں میں بہت آسمان زمین کا فرق ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک عالم دین کی 2 رکعت نماز غیر عالم کی 1000 رکعت سے بہتر ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عالم جاننے والا جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نا، وہ 2 رکعت نماز میں تلاوت کو سمجھ کر کے، رکوع سجدہ کو سمجھ کے، پورا طریقہ کار سے جو کرتے ہیں تو وہ غیر عالم کی 1000 رکعت سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. علم اس کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی کا ارادہ کر دے، اس کے ساتھ بھلا ہو جائے، تو اللہ علم دین سیکھنے کی توفیق دیتا ہے. اپنی قسمت پہ ناز کریں آپ کہ الحمدللہ آپ آتے ہیں اور اس کو سلسلے کو روکے نا. کام تو ہوتے رہیں گے لیکن یہ درس جو ہے نا یہ پھر مقدر میں کب ہو کب نہ ہو. ایسا علم دین جو ہے نا جو رسول اللہ کی حدیث براہ راست اور سمجھا کر کے بتانا جو ہے نا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ بہت کم ہے. یہ بہت کم ہے. جانتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا، آپ جانتے ہیں ہزاروں مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ درس و بیان کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے مجھے توفیق دیا، آپ سب کو توفیق دیا، ہم سب بیٹھ رہے ہیں اور برسوں سے بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو سیکھنے پہ ناز کیجئے. یہاں تک کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا نماز کے لیے تو اس وقت نیت وہاں بھی کر لیا کریں کہ نماز بھی پڑھوں گا، نماز کے بعد درس میں بھی بیٹھوں گا. نبی کریم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا علم دین حاصل کرنے کے لیے نا اور اس کے قدم دھول سے گرد آلود ہوتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں ایسے قدموں پر جہنم حرام ہو جاتا ہے. اور نبی کریم فرماتے ہیں کوئی جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جبریل کو، جبریل ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو. جی ہاں، یہ صرف لوگ یہ سمجھتے کہ یہ صرف مدرسے کے بچوں کے لیے ہے. یہ مدرسے کے بچوں کے لیے اسپیشلٹی نہیں ہے. اس میں مسئلہ یہ کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے جائے، جو بھی علم دین سیکھنے کے لیے جائے، چاہے عمر دراز ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے جوان ہو، علم دین سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلے، جبریل اپنے پر نیچے بچھا دیتے ہیں پیروں کے. غور کریں علم دین کی کتنی اہمیت ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے انہیں دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ کم بات ہوئی کہ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے. اللہ تعالیٰ بھلائی کا، ہمارا حسن ظن تو یہی ہے کہ ہم سب یہاں علم دین سیکھنے کے لیے جمع تبھی ہیں جب اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول کی بات تو غلط نہیں ہے نا. اس لیے اپنی قسمت پہ ناز کریں اور جب بھی علم دین سیکھنے کا موقع ملے، دین سمجھنے کا موقع ملے تو بالکل اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا. ہاتھ سے جانے بالکل جانے نہ دیجیے گا. کہیں پر بھی ہو، بس یہ کہ وہ جگہ درست ہو، وہ سکھانے والا درست ہو، وہاں پہنچ جائے اور علم دین حاصل کریں. علم دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، علم دین حاصل کر کے ہی آدمی جب عالم دین بنتا ہے
علم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اس کی کچھ فضیلت سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کی وجہ سے ہی علماء کی کیا شان رکھی ہے۔ روایتیں دیکھیے، حضرت فضیل بن ایاض کا قول ہے کہ قرآن کریم کا علم رکھنے والا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ جس نے علم سیکھا ہے اس کے پاس اسلام کا جھنڈا ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لہو و لعب میں مشغول لوگوں کے ساتھ مل کر کھیل کود میں مشغول ہو جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس معاملے میں حدیث پاک دیکھیے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، علماء دین سیکھنے والے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مرتبہ نبوت سے سب سے زیادہ قریب عالم اور مجاہد ہیں۔ نبوت کے مرتبہ کے قریب جو ہے نبی نہیں، کوئی عالم جو ہے نا وہ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں نبوت کے مرتبہ کے قریب جو ہیں یا تو عالم ہیں یا مجاہد ہیں، مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی کی دواتیں شہیدوں کے خون کے برابر تولی جائیں گی۔ علماء جو لکھتے ہیں دین کی باتیں قرآن و حدیث، ان میں جو روشنائی خرچ ہوتی ہے نا وہ روشنائی ایک طرف ہوگی اور ایک طرف شہیدوں کا خون ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ شہیدوں کا خون جو ہے وہ نیچے پڑ جائے گا اور علماء کی سیاہی اوپر پڑ جائے گی، یعنی علماء کی سیاہی سبقت لے جائے گی، آگے جائے گی اور شہیدوں کا خون پیچھے رہے گا۔ اور واقعی سمجھ میں بھی آتا ہے، جیسا یہی کتاب ہے امام بخاری نے لکھا، امام بخاری نے کہ اس کے لکھنے کے 800-900 سال ہو گئے اور لکھے تب سے لاکھوں لوگ پڑھے، لاکھوں مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ سیاہی بتائیے، ایک شہید آدمی تو جنگ میں گیا اور لڑا، شہید ہو گئے، ان کی بات تو وہیں ختم ہو گئی، لیکن امام بخاری نے جو سیاہی سے لکھا تھا 800-900 سال سے ہزاروں کتابیں چھپی، ہزاروں لاکھوں عالم بنے، پڑھ رہے ہیں۔ اور بتائیے اب کہاں امام بخاری بخارا میں لکھے، عراق میں، آج منڈلا شہر میں ہم لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ تو اب غور کریں کہ سیاہی کی اہمیت کتنی ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیاہی کی اہمیت شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ ہے، علماء نے جو سیاہی استعمال کیا، الحمدللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عالم علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی علم جو ہے نا وہ کبھی سیراب نہیں، بس وہ بھی سیکھ لیں، وہ بھی سیکھ لیں، وہ بھی سیکھ لیں، یہاں تک کہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ علم سیکھنے کے بعد جو ہے نا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اس کی نہایت فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی کہ کوئی عالم، کوئی طالب علم اگر کسی گاؤں سے گزر جائے نا تو اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب گھر میں ہی اگر عالم ہو تو الحمدللہ، بستی میں عالم ہو، خاندان میں عالم ہو، اور میرے حساب سے تو سب کا ایک ذہن بننا چاہیے کہ خاندان میں ایک عالم ضرور ہوگا۔ جی ہاں، خاندان میں ایک عالم ضرور ہو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم دین اپنے خاندان والوں کی شفاعت کرا کر جنت میں داخل کرائے گا۔ تو انتظام تو ہونا چاہیے نا، خاندان میں کوئی عالم، یعنی کوشش کر کے دیکھ کہ خاندان مل کر کے ایک کو پڑھائے، اس کو عالم بنا دیں۔ عالم بننے کے لیے بس یہی ضروری نہیں کہ عالم بن گیا تو کہیں مسجد میں نماز ہی پڑھائے گا یا کہیں مدرسے میں پڑھائے گا، کوئی ضروری تو علم دین حاصل کرے پھر کاروبار کرے، اپنا کاروبار بھی کرے۔ باپ کاروبار دیکھے، بیٹا کو عالم بنا دے، عالم بن گیا اس کے بعد بیٹا پھر کاروبار سنبھالے، اور جتنا دین کا کام اس سے الگ ہو کے کرنا پڑے کرتا بھی رہے۔ یہ بھی ایک ذہن پہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ایک سوچ یہ بن گئی کہ بیٹا عالم بنے گا تو مسجد میں نماز پڑھائے گا تو مدرسے میں پڑھائے گا تو کتنی تنخواہ ملے گی، تو کوئی ضروری تھوڑی کہ مسجد مدرسہ ہی سنبھالے۔ دین کا کام صرف مسجد مدرسے میں تھوڑی ہے، آپ میدان میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں، دوست و احباب میں، کہیں پر بھی دین کا کام کریں۔ بہرحال یہ کہ علم دین کی نہایت فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے دیکھیں، حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا ابو زمرہ قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر ان الیہود جاؤوا الی النبی علیہ السلام برجل و امرات زنیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک یہودی مرد و عورت کو لائے گئے اور یہ دونوں نے زنا کیا تھا، بدکاری کیا تھا۔ جب زنا کیا تھا تو حضور کے پاس کیوں لائے گئے؟ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان کا فیصلہ کریں۔ دونوں شادی شدہ تھے، اور جب دونوں شادی شدہ تھے، شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا تو اسلام میں اس کی سزا ہے سنگسار کرنا۔
سنسار کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں پر اس کو رکھ دیا جائے گا، یا تو باندھ کے رکھ دیا جائے یا کمر تک گڈھے میں گاڑ دیا جائے اور پتھر سے مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی ہے، اس کو سنسار کرنا کہا جاتا ہے۔ شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو یہ سزا ہے اس کی۔ اسلامی سزاؤں میں بظاہر آپ دیکھو تو لگتا ہے کہ بہت سخت سزا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے، آپ غور کریں، کسی شہر میں ایک بندے کو اگر ایسی سزا دے دی جائے تو کسی شادی شدہ مرد کی ہمت کرے گا بدکاری کرنے کی؟ وہ تو بالکل رک ہی جائے گا کہ نہیں ایسی سزا ملتی ہے، اور جب رک جائیں گے تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ کوئی ایک کی سزا کی وجہ سے اگر معاشرہ اچھا ہو جائے تو ایک کی سزا ہی صحیح ہے وہ۔ اور آج کل جرم جو بڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ سزاؤں میں چھوٹ ہے۔ کوئی بھی جرم کر کے جاؤ، اچھا سے اچھا وکیل پکڑو اور وہ آپ باہر گھوم رہے ہیں، قاتل باہر گھوم رہے ہیں، بدکار باہر گھوم رہے ہیں۔ کئی بار آپ اخباروں میں، ہم بھی پڑھتے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ کوئی ابھی پچھلے دنوں پڑھا کہ ایک شخص 7 بچیوں کا ریپسٹ تھا، وہ جیل میں تھا، کسی طریقے سے اس نے ضمانت لی، اور جب ضمانت لے کر گھر آیا اس دن بھی ایک بچی سے ریپ کیا۔ ابھی 4-5 دن پہلے میں نے پڑھا، مدھیہ پردیش کی خبر تھی۔ 7 بچیوں کا ریپسٹ ہے، باہر کیسے آ گیا وہ؟ کس سے باہر آ گیا؟ اور باہر آ گیا تو وہ اپنی عادت نہیں بھولا، اس دن پھر ریپ کیا اور پھر پکڑا گیا، پھر جیل گیا۔ یہ قانون کی جو ڈھلائی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی جرم بڑھ رہا ہے۔ قانون جب سخت ہوتا ہے تو جرم رکتے ہیں، اور اسلام اسی پر توجہ دیتا ہے۔ اسلام دیتا ہے کہ سزا سخت ہو، جب سزا سخت ہوگا تو جرم کم ہوگا۔ اسلام سزا کے معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں دیتا، یہاں تک کہ حضور نے ایک بار فرمایا تھا، حضور کے زمانے میں ایک بار ہوا تھا یہ کہ کوئی ایک امیر گھرانے کی عورت جو ہے نا، وہ چوری میں پکڑے گئی تھی، تو کسی نے آ کر حضور کے پاس یہ لے کر کے آئے تھے کوئی سفارش کہ امیر گھرانے کی ہے اور نامور خاندان ہے، اگر وہ نام سامنے آئے گا تو بے عزتی ہوگی خاندان کی، کچھ اگر ڈھیل ہو جائے تو آقا جلال میں آ گئے۔ آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ فرمایا تھا اس وقت جلال میں آ کر کہ کسی کی کوئی سفارش نہیں، کسی بڑے خاندان کی بیٹی ہو، کسی امیر گھرانے کی بیٹی ہو، اگر چوری کیا ہے ثابت ہوئے تو سزا ملے گی۔ فرمایا میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا دوں گا۔ یعنی اسلام میں جو ہے نا، سزا کے معاملے میں کوئی بھی رعایت نہیں ہے، جن کے ساتھ جو ہے وہ سزا ہوگی۔ یہودی لوگ آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ یہودی لوگ۔ اس سے ایک بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں نا، حضور پر یہودی لوگ بھی بھروسہ کرتے تھے۔ مدینے کے یہودی جو نا، وہ بھروسہ کرتے تھے، تب تو اپنا فیصلہ کروانے آئے نا، وہ چاہتے تو اپنی دنیا میں اپنے علماء سے فیصلہ کرواتے، حضور کے پاس آئے فیصلہ کروانے۔ اور کمال یہ ہے کہ حضور نے فیصلہ سنایا سنسار کرنے کا، کہ آپ سنسار کرو، دونوں کو جان لے لو۔ تو یہودیوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو بچا کے لے جا لیں، نہیں، ان کو سنسار کیا گیا، جان ختم ہو گئی ان کی، لیکن یہودیوں نے اس کنڈیشن میں بھی حضور علیہ السلام کے فیصلے کو مانا، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک سنیں آپ کہ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عمر مولا المطلب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلع علیہ احد۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، جب حضور کہیں سے آتے نا، مدینہ اگر قریب ہوتا تو حضور اکرم علیہ السلام اپنی سواری تیز کر دیتے۔ جی ہاں، مدینہ دکھتا نا تو آقا کے چہرے پہ نکھار آ جاتا تھا، مدینہ جیسے دکھنے لگتا تھا۔ جب آپ بھی کبھی جاؤ نا مدینہ پاک، اللہ ہم سب کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ سے جب مدینہ جائے نا، جب بس آپ کے مدینہ کے قریب جائے آپ کی سواری، تو آپ کا چہرہ کھلنا چاہیے، آپ کو ایک عجیب کیفیت بننی چاہیے کہ سرکار کا مدینہ قریب آ رہا ہے۔ حضور کہیں سے بھی آتے نا، مدینہ قریب ہوتا نا تو آقا سواری کو تیز کر دیتے، صحابہ بھی تیز کر دیتے، کیا مدینہ آ رہا ہے۔ اور ایک بار یوں ہوا کہ جب مدینہ قریب آئے نا تو احد پہاڑ نظر آیا۔ احد ایک پہاڑ ہے مدینہ پاک میں، بڑا خوبصورت پہاڑ۔ جب وہ پہاڑ قریب آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ آقا نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ، پہاڑ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہم ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم ما بین لابیتہا۔ اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینے کے شہر کو جو 2 سیاہ پتھروں کے بیچ ہے، میں اس کو حرم بناتا ہوں۔ 2 باتیں یہاں ہوئی، ایک تو احد پہاڑ جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتا ہے اور آقا بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ شریف کو حرم کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔
اور مدینے کو فرمایا کہ میں حرم بناتا ہوں. دونوں حرم ہیں، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے حرمین شریفین. آپ جب بھی سنتے ہیں نا حرمین شریفین، تو حرم صرف مکہ اکیلے نہیں ہے، مدینہ بھی حرم ہے. جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ حرم ہے. حرم کے جو قوانین ہوتے ہیں، جیسے آپ وہاں گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں کسی جانور کو نہیں مار سکتے، یہ جو حرم کے قانون ہوتے ہیں اپنے، وہ سارا قانون جو مدینے میں مکہ میں سیم ہے. حرم کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ حدیث پاک میں یہ ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام سے کون محبت کر رہا ہے؟ احد پہاڑ. پہاڑ کو بھی دل ہے، پہاڑ تو پتھر کا ہے، وہ ابھی بھی پہاڑ ہے، اور پہاڑ تو پہاڑی ہے، قیامت سے پہلے یہ سونے کا بن جائے گا، ایسی روایات ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کلر بدلنا شروع بھی کر دیا ہے. تو قیامت قریب بھی ہے. تو پہاڑ بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ پہاڑ بظاہر بے جان ایک پتھر ہے. رسول اللہ سے بے جان چیزیں کیسی محبت کرتی ہے دیکھیے. جی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان احد پہاڑ پر چڑھنے لگے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا. پہاڑ ہلنے لگا. کب؟ جبکہ نبی بھی چڑھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ صدیق ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں، 3 ہیں. پہاڑ پہ جب چڑھ رہے تھے نا تو پہاڑ ہلنے لگا. تو نبی کریم نے کیا فرمایا دیکھیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے احد پہاڑ رک جاؤ، ہلو نہیں، تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے. کیا فرمایا کہ پہاڑ ہلو نہیں، دیکھو تمہارے اوپر کون ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. کون کون تھے؟ نبی کریم علیہ السلام تھے، صدیق اکبر تھے، عثمان غنی تھے. تو اب حضور کا یہ فرمانا کہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہیں. نبی اور صدیق تھا تو ٹھیک ہے، نبی مطلب اپنی بات کر رہے تھے، صدیق مطلب صدیق اکبر کی بات کر رہے تھے. اور حضرت عثمان غنی تھے اور فرمائے تھے تیسرا جو ہے نا وہ شہید ہے. اب شہید حضرت عثمان غنی کو فرما رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام، اور عثمان ابھی زندہ ہیں، عثمان غنی زندہ ہیں، اور فرما رہے ہیں تیسرا جو ہے نا وہ شہید ہے. اور آقا کا یہ علم غیب کیسا پورا ہوا دیکھیے. آقا بھی پردہ کیے، صدیق بھی پردہ کیے، عمر بھی پردہ کیے. عثمان غنی کے دور حکومت آپ کی خلافت کا دور آیا اور لوگوں نے آپ کو شہید کیا. اور جب عثمان غنی کو لوگوں نے شہید کیا نا، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو تقریباً 30-35 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان شہید ہے، حضور کی وہ بات اب پوری ہوئی کہ واقعی میں عثمان غنی کو شہادت نصیب ہوئی. تب بھی لوگ بولتے ہیں نبی کریم کو علم غیب نہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی کے جو مقام ہے نا وہ گھٹاؤ تو مزہ آتا ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم کیا بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود حضور کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. یہ قیامت تک کے لیے ہے. یعنی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی نا، نبی کا مرتبہ ویسے اونچا ہوتا جائے گا. آقا اونچا ہونے کی وجہ بھی ہے، کئی ساری وجہ ان کی ہے. جیسے ایک وجہ میں سمجھا دیتا ہوں آسانی کے لیے. اسلام میں یہ ہے کہ کوئی اگر اچھا طریقہ چالو کرتا ہے نا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں ان سب کو ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ میں جس نے شروع کیا اس کو ملتا رہے گا، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں یہ درس بخاری شروع کیا، میرے بعد کوئی امام آئے، ان کو آپ لوگ بتائیں کہ وہ جو ہے نا وہ درس بخاری کرتے تھے یا آپ بھی کوئی درس کرو، وہ سنیں اور وہ بھی اس کو کرتے رہیں، تو الحمدللہ مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا کہ شروعات میں نے کیا تھا. چونکہ میرے سے پہلے درس تو نہیں ہوتا تھا یہاں پر، اب اس کے بعد جو کرے گا تو ثواب ملتا رہے گا. اب آپ غور کریں، اسلام میرے آقا نے لے آیا. اب قیامت تک لوگ جو اسلام پہ عمل کریں گے ثواب اس کو بھی ملے گا، ثواب رسول اللہ کو بھی ملیں گے. عمل تو کم نہیں ہو رہا ہے نا، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہے، تلاوتیں ہو رہی ہے، عبادات ہو رہے ہیں. جو کچھ بھی روئے زمین پر ہوتا رہتا ہے وہ سب کا ثواب رسول اللہ کو ملتا رہتا ہے. آپ سوچیں آقا کا مرتبہ کتنا نا اونچا ہو رہا ہے. تو نبی کریم آقا کے مرتبے کو ہمیشہ تسلیم کرنا سیکھنا چاہیے. جی جی الحمدللہ سنتے ہیں آج صاحب آپ سے نا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تو یہ فرمایا شہید ہیں، اور ایک اور حدیث دیکھیے، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کھجور کے ایک سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. حضور کی مسجد میں شروع میں ممبر نہیں تھا، تو کیا کرتے تھے، ایک سوکھے ہوئے کھجور کا تنا تھا،
اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا کہ اس درخت کے سوکھے تنے سے حضور کی جدائی کی وجہ سے اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح 10 ماہ کی حاملہ اٹھنی چلاتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس تنے پر رکھا تب جا کے وہ چپ ہوا۔ غور کریں، استن حنانہ اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ استن حنانہ۔ یہ نام بھی یاد رکھیں کہ وہ کھجور کا تنا بھی ایسا عاشق رسول ہے کہ جب تک حضور اکرم علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے رہے، وہ کھجور کا جو تنا ہے نا وہ بھی لطف لے رہا کہ نبی کریم مجھ سے ٹیک لگا رہے ہیں۔ اور پھر جب اسلام بڑھا تو ایک خاتون آئی تھی حضور کے پاس، تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ وہ خاتون کے پاس ایک غلام تھا جو بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ وہ خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک غلام ہے بڑھئی کا کام کرتا ہے، کیوں نہ آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دیتی ہوں؟ آقا نے فرمایا بنوا دو۔ جب وہ بن کے آیا نا تو آقا تنا چھوڑ کر ممبر پہ بیٹھ گئے۔ جب ممبر پہ بیٹھے تو کھجور کا تنا رونے لگا۔ غور کریں، آج ہمیں رونا نہیں آتا آقا کریم علیہ السلام کے لیے؟ کبھی محبت رسول میں رو کے دیکھیں، اللہ ایسی آنکھیں عطا فرمائے۔ وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا، اور صحابہ جو مسجد میں تھے نا وہ کہہ رہے ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم سن رہے تھے کہ تنا رو رہا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جب آقا نے روتے ہوئے دیکھا نا تو آقا ممبر سے اترے، اس پر ہاتھ رکھا، جیسے روتے ہوئے بچے کو باپ ماں دلاسا دیتے ہیں نا، ہاتھ رکھا دلاسا دینے کا، جیسے ہی ہاتھ رکھا تو اس کا رونا بند ہوا۔ یہاں تک کہ آقا نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، میں ممبر کے طور پر استعمال کروں یا جنت میں لگا دوں کہ جنتی تمہارے پل کھائیں؟ تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ خواہش ظاہر کی اس تنے نے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیا جائے، میں ہرا بھرا بھی ہمیشہ رہوں اور جنتی بھی میرا پھل کھائے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں لگایا جنت میں۔ یعنی اب اس کھجور کے تنے کا یہ مقام کہ رسول اللہ نے اس کو جنت میں لگایا اور جنتی اس درخت کا پھل کھاتے رہیں گے۔ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ درخت کا تنا تھا وہ، استن حنانہ اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ یہ نام بھی آپ یاد رکھیے گا، اس کو بھولیے گا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور ایک یہودی عورت نے خیبر میں حضور اکرم کو بکری کا زہر آلودہ گوشت کھلایا۔ خیبر کے مقام پہ ایک یہودی عورت نے حضور کو گوشت لا کے دیا اور اس گوشت میں زہر تھا۔ جب وہ گوشت کھلایا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے اس کو کھایا۔ پھر آپ نے اپنے صحابیوں سے فرمایا رک جاؤ۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا تم نے اس میں زہر ملایا تھا؟ اس نے آپ سے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ نبی کریم نے فرمایا بکری کے پاؤں کی ہڈی نے خبر دی جو حضور کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس میں زہر ملایا تھا۔ غور کریں، عورت نے زہر ملا ہوا گوشت لا کر کے دیا، آقا نے اٹھایا تھا کہ ہڈی آقا کو کہہ رہے ہیں مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہے۔ کیا کمال ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کی۔ حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں۔ یہ حدیث دیکھیے، حضور فرماتے ہیں میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کرتا تھا۔ پتھر سلام بھیجتا تھا۔ سلام پڑھا کریں، سلام الحمدللہ سلام ہے۔ سلام آپ کبھی دیش کا ترانہ ہوتا ہے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی ملکوں میں آپ معلومات لیں نا، کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ صبح 10 بجے جو ہے نا یہ اس کے دیش کا ترانہ بجاتے ہیں، انہوں نے اسپیکر لگا ہوا ہے اور بازار شروع ہونے سے پہلے سارے لوگ کھڑے ہو کے دیش کا ترانہ پڑھتے ہیں۔ کئی ملکوں کے بارے میں نے سنا، فلیپینس کے بارے میں بھی پچھلے دنوں مجھ سے بات ہو رہی تھی کسی سے، انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ میں ایسا پورا ماحول ہی یہاں پر ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے صبح 10 بجے ترانہ چلتا ہے دیش کا، سارے لوگ کھڑے ہو کر اس کی ادب سے سنتے ہیں اس کو۔ تو اب یہاں بھی دیش کا جب ترانہ پڑھا جاتا ہے، راشٹری گیت پڑھی جاتی ہے، ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، ہر آدمی کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونا بھی چاہیے، دیش ہمارا ہے۔ اب سوچیں کہ جب دیش کی سلامی کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ پر سلام پڑھا جا رہا ہو تو کیوں نہ کھڑے ہونا چاہیے؟ بیٹھے بیٹھے کیسے پڑھیں؟ دیش کو سلامی پڑھیں تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ دیش بھی تو ہمیں رسول اللہ کے صدقے ملا ہے۔ جی ہاں، ساری کائنات رسول اللہ کے صدقے ہے، تو دیش کیا ساری کائنات رسول اللہ کے صدقے ہے۔ تو سلام جو ہے نا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پتھر کو جانتا ہوں کہ جو پتھر مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، عبداللہ بن قرط یمانی بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ کے پاس 6 اونٹنیاں لائی گئیں۔ جب حضور آخری حج کیے تھے تو 6 اونٹنیاں حضور کے پاس لائی گئیں۔ جب اونٹنیاں حضور کے پاس آئی نا تو ان میں سے وہ آئی کیوں تھی؟ ذبح ہونے کے لیے۔ حج میں قربانی ہوتی ہے نا، قربانی کے لیے آئی تھی۔
اور جب وہ قربانی کے لیے آئی نا تو حدیث پاک دیکھیے، جب قربانی کے لیے حضور کے پاس لائی گئی اونٹنیاں تو ہر اونٹنی اپنی گردن حضور کی طرف بڑھا رہی تھی کہ پہلے مجھے ذبح کرے۔ اونٹنیاں گردن بڑھا رہی، ذبح ہونا ہے وہ بھی رسول اللہ کے ہاتھ سے، تو اونٹنیاں گردن بڑھا رہی تھی کہ آپ پہلے مجھے ذبح کریں۔ جانور بھی الحمدللہ حضور اکرم سے ایسی محبت۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ اونٹ نے آقا سے کلام بھی کیا اور آقا کو سجدہ بھی کیا۔ اور حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاسق جن اور انس کے علاوہ ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے راستوں سے جا رہا تھا، آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی بیان کر رہے ہیں، یہ روایت سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3626 ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ آقا جب تشریف لے جاتے تھے نا تو آقا کے پاس جو بھی در و دیوار پتھر جو کچھ بھی آتا تھا آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی جو بات ہے نا وہ محبت پیڑ پودے پتھر تمام چیزیں کرتی ہیں۔ آخری حدیث پاک سن لیں۔ حدثنا عمر بن علی قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا مالک عن حبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ یہ دیکھیں جو لوگ بھی حج و عمرہ کر کے آئے نا بڑی اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے نا۔ ریاض الجنہ اس جگہ کو بولتے ہیں جو جگہ جو ہے نا حضور اکرم کے کمرے اور حضور کے منبر کے بیچ کی جگہ ہے۔ اب تو کمرہ سمجھ میں نہیں آتا یا منبر کے نشانات بھی شاید اب نہیں ہیں، لیکن وہ جگہ ضرور نشانات میں برقرار رکھی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے اس میں ہرے کلر کی میٹین بچھی ہوئی ہے، ہرے کلر کا ہی جانماز بچھا رہتا ہے ایک نشانی کے طور پر کہ یہ ریاض الجنہ ہے، اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں۔ اب تو شاید اس میں جانے کے لیے آن لائن کچھ ٹوکن وغیرہ بھی نمبر وغیرہ بھی لینا پڑتا ہے، پھر اس میں جانے کو ملتا ہے جی۔ اور کیا کمال ہے اس جگہ کی کہ حضور فرماتے وہ جنت کی کیاری ہے۔ جب آپ اس جگہ بیٹھیں نا جا کر کے آپ اس جگہ بیٹھے ہیں تو اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ حضور کے کمرے سے حضور کے منبر کے بیچ جی۔ اب سوال یہ کہ وہی جگہ کیوں ہے؟ مسجد نبوی تو ساری مسجد ہے نا، مدینہ پاک میں اور بھی جگہ ہے، وہی جگہ کیوں جنت کی کیاری ہے؟ کبھی آپ غور کریں اس بات پہ، آپ کو لگے کہ وہی جگہ جنت کی کیاری کیوں ہے؟ تو وہی جگہ جنت کی کیاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اپنے کمرے سے نکلتے منبر پہ آتے تو یہ حضور کا بار بار آنا جانا آنا جانا آنا جانا، قدم مصطفیٰ جو بار بار اس زمین کو لگانا تو وہ زمین بھی الحمدللہ جنت کی کیاری ہو گئی۔ الحمدللہ زیادہ وہاں استعمال ہوئے نا، تو زیادہ اس جگہ پہ حضور کے قدم پڑنے کی وجہ سے الحمدللہ وہ ریاض الجنہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ منبری علی حوضی، اور میرا جو منبر ہے وہ میرے حوض پر ہے۔ حضور کا جو منبر ہے نا وہ حضور کے حوض پر ہے۔ حوض کیا ہے؟ سورہ کوثر آپ پڑھیں گے نا 30ویں پارے میں، انا آتینا کل کوثر، حضور کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا ہے، حوض کوثر۔ اس پر میں کئی بار تفصیلات عرض کیا ہوں۔ حوض کوثر حضور کا حوض ہے، قیامت کے دن حضور اکرم اپنے ہاتھوں سے اپنے امتی کو پلائیں گے، اور کہا جاتا ہے ایک بار جو اس حوض کا پانی پیے گا قیامت کے دن پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور وہ حوض کا پانی کہا جاتا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے اور انتہائی سیراب کرنے والا پانی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جو زمین ہے نا وہ مشک کی ہے، تاروں سے زیادہ اس میں برتن رکھے ہوئے ہیں۔ آقا اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور لوگ پی رہے ہوں گے الحمدللہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کو پلائیں گے۔ غور کریں کہ کیا سما ہوگا، کاش کہ وہ موقع نصیب ہو جائے کہ جب میدان قیامت ہو نا، حوض کوثر ہو، رسول اللہ کا مقدس ہاتھ ہو اور آقا اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہے ہوں۔ اچھا حضور نے کیا فرمایا کہ میرا جو منبر ہے وہ میرے حوض کے اوپر ہے۔ الحمدللہ میرا جو منبر ہے وہ میرے حوض کے اوپر ہے۔ اب وہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس حوض کو اس منبر کے نیچے کہاں رکھا ہے وہ رب کریم کے معاملات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حضور نے یہ ضرور فرمایا بخاری کی حدیث پاک کہ میرا جو منبر ہے وہ میرے حوض کے اوپر ہے۔ اور اچھا حضور اور دیگر چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میرا میرا میرا،
اس حوض کے بارے میں حضور نے یہی فرمایا، میرا حوض میرا حوض۔ یہ میرا ابھی سے کیوں حضور فرما رہے ہیں؟ اس حوض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس حوض کو پیدا کیا نا، حوض کوثر کو، تو پیدا فرما کر ہی حضور کو دے دیا ہے۔ اس لیے حضور اس حوض کی جب بات کرتے ہیں تو میرا بولتے ہیں۔ کبھی جنت کے بارے میں بھی نہیں بولا حضور نے کہ میری جنت یا میرا وہ۔ آخرت کی چیزوں کو میرا حضور نے صرف حوض کو فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوض ایک ایسی یونیک چیز ہے کہ اس کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہی دے دیا ہے۔ محبوب یہ آپ کا ہی ہے، آپ ہی اپنی امتی کو پلائیں گے یہاں پر الحمدللہ۔ اللہ کرے حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔